خوش آمدید میرے دوستو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو جانے نہیں دیا اور ان سے ایک وعدہ کر دیا کہ اپنے ابا جان یعقوب سے کہہ دینا کہ آپ کی بچے کی ذمہ دار ہم ہیں، آپ کا بچہ ہمارے ساتھ محفوظ رہے گا۔ اور اپنا کرتا یوسف علیہ السلام نے نکالا اور وہ اپنے بھائیوں کو دے دیا کہ یہ اپنے ابا جان کو دے دینا۔ یعقوب علیہ السلام کے بچے وہ بڑے پریشانی سے واپس آ گئے اور راستے میں عجیب عجیب ان کو خیال آتے رہے کہ اب کیا ہوگا، ہمارے ابا کو تو بہت تکلیف ہوگی، ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور وہ کیسے سہیں گے یہ سارا غم۔ جیسے ہی وہ اپنے ابا جان کے پاس آ گئے تو فوراً انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا۔ یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، لیکن ان کے پاس صبر کے سوا کیا تھا۔ البتہ انہوں نے جیسے ہی یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ نے خود ذمہ داری لی ہے اور بادشاہ نے ہمیں اپنا یہ کرتا دے دیا ہے کہ یہ اپنے ابا جان کو دے دینا اور ان کو بول دینا کہ یہ اپنے آنکھوں سے لگا لیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی وہ کرتا اپنے آنکھوں سے لگایا اور جیسے ہی کرتا ہٹایا تو اللہ کی قدرت سے یعقوب علیہ السلام کی نظر وہ واپس آ گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ یہ تو یوسف کا کرتا ہے، مجھے اس کرتے سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بچوں نے کہا کہ ابا جان یہ کوئی یوسف کا کرتا نہیں ہے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یوسف تو کنویں میں مر چکا ہوگا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے ساتھ، اللہ نے آپ پر رحم کیا اور آپ کی نظر وہ واپس آ گئی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت تو ہے، اللہ نے ہی کیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو وسیلہ بنا دیا ہے، یہ میرے بیٹے کا جو کرتا ہے یہ وسیلہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کے بیٹے کا کرتا نہیں، یہ مصر کے بادشاہ کا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نہیں مانے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو خلوت میں اکیلے بلا کر ان کو ساری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ کنویں میں ڈالنے کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ وہ بھائی تو روتا روتا ان کا برا حال ہو گیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاؤں چوم لیے کہ آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے۔ اور کنعان میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے یوسف کے پاس لے چلو، مجھے مصر لے چلو، یہ یوسف کا کرتا ہے، میں نے یوسف سے ملنا ہے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ہمارے ابا آ رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا اور بڑا مصر کے دروازے تک پہنچے اور یعقوب علیہ السلام کنعان سے روانہ ہو گئے اپنے بچوں کے ساتھ، اور دور سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور دنیا نے کبھی، آسمان زمین نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ دو انبیاء، باپ اور بیٹا، دو نبی، وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور ایسے مل رہے ہیں کہ باپ کی شفقت اتنی تھی کہ بیٹے سے رہا نہیں گیا، اور بیٹے کی محبت ایسی تھی کہ باپ کی بینائی چلی گئی۔ تو وہ ایک عرصے کے بعد ایسے باپ بیٹے کی ملاقات، وہ کیسی ملاقات ہوگی۔ لہٰذا مصر کے دروازے پر سارے کے سارے وزیر مشیر کھڑے رہے، یوسف علیہ السلام خود کھڑے رہے اور یعقوب علیہ السلام آ گئے، اور ایک نظر اپنے ابا جان کو دیکھ کر یہ دونوں دوڑ پڑے اور آپس میں بغل گیر ہوئے، اور آسمان اور زمین نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کیسے وہ وقت تھا کہ جتنے بھی سخت دل لوگ ہوں گے وہ ضرور اس وقت رو رہے ہوں گے۔ تو ایسے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، اور اللہ جل شانہ نے دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ بھائیوں نے ایک بھائی کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ نے اس بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ایک کنویں سے ایک انسان کو نکال کر مصر کے بادشاہی کے تخت تک پہنچا دیا، اور پھر ان کی ابا جان کی ملاقات ان سے ہو گئی، والدین کی ملاقات ان سے ہو گئی، اور پھر ان کی زندگی اس کے بعد پیار اور محبت سے مصر کے محل میں گزری ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مصر میں 17 سال تک مقیم رہے، یعنی 17 سال تک وہ مصر میں ہی رہے۔ اور جب عمر رسیدہ ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ میرے بچے، مجھے اپنے باپ اسحاق علیہ السلام اور اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفنانا، یعنی ان کا قبر جہاں پر ہے
ان کے ساتھ ہی مجھے بھی دفنا دینا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کی نصیحت پر عمل کی اور انہیں مصر سے شام لے جا کر اپنے باپ اور دادا اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کی عمر اس وقت 140 سال تھی۔ جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے فرمایا کہ آپ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے والد اسحاق علیہ السلام اور آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور ان کو دین کی دعوت دی کہ ہمیشہ آپ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انتظامات کرنے والے لوگوں سے کہا کہ میرے ابا کو خوشبو سے غسل دے دینا، اور پھر جو خاص لوگ تھے اور نیک لوگ تھے ان کو لے کر یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو ہیبرون میں اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے وفات کے بعد تقریباً 70 دن تک سوگ منایا گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی وہ واپس مصر آ گئے اور وہ اپنے بھائی کو عزت دیتے تھے اور اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے اور زندگی گزارتے تھے۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ یوسف علیہ السلام کا بھی آخری وقت قریب آیا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی وصیت کی کہ مجھے بھی اپنے باپ دادا اور پردادا کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ اور پھر ایک وقت بعد یوسف علیہ السلام کے اس وصیت پر بھی عمل کیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کے وفات کے وقت یوسف علیہ السلام کی عمر وہ 120 سال تھی۔ تو ایسے ہی یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک بہت بڑا گھرانہ تھا، اور ایسی ان کی پاک زندگی گزری کہ ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اور انہوں نے بڑی پاک زندگی گزاری اور دین کی بہت بڑی خدمت کی، اور تکلیفات دین کے لیے ان لوگوں نے سہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کے خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔